वाला علم والا ہے اور کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنایا، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کا حکم ماننے والے ہیں سارے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کی وجود میں لانے والے ہیں۔ وہ جب کسی کام کو کرنا ہے تو طے کر لیتا ہے تو بس اس کے لیے فرمان دیتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہیں کہا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے، یا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کے اگلے بھی انہی کی کسی بات کہہ چکے ہیں کہ ان کے دلوں کے ایک جیسے ہم نے پیش کر دیا نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے، ہم نے تمہیں ٹھیک بات لے کر بھیجا، خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے بنا کر، اور تم سے دوزخ میں جانے والوں کی بابت کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اور یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ تم ان کے پنتھ پر نہ چلنے لگو۔ تم کہو کہ جو راہ اللہ دکھاتا ہے وہی عمل راہ ہے، اور اگر بات اس علم کے ہے جو تم تک پہنچ چکا ہے تو تم نے ان کی خواہشوں کو پیروی کی ہے، تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ جن لوگوں نے ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے کہ حق ہے پڑھنے کا، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی ہے، اور اس دین سے ڈرو جس میں کوئی کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کا کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گا۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے پورا کر دیا۔ اللہ نے کہا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم نے کہا اے میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے کعبے کو لوگوں کو جمع ہونے کی جگہ اور امن کا مکان ٹھہرا دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ ابراہیم اور اسماعیل کی تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرا رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں کو جو اس میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اللہ نے کہا جو انکار کرے میں اسے بھی تھوڑا دنوں فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواروں اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اے ہمارے رب قبول کرو ہم سے، یقیناً تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اے ہمارا رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسل میں سے بھی اپنا ایک فرما بردار امت اٹھا لے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہم کو معاف فرما، تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارا رب ان میں سے انہی میں ایک کا رسول اٹھا لو، انہیں تیری آیتیں سنائے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا پوتریکرن شدھیکرن کرے۔ بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین کو پسند نہ کرے، مگر وہ جس نے اپنے آپ کو مورکھ بنا لیا، حالانکہ ہم نے اس دنیا میں چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ جب ان کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو تو اس نے کہا میں اپنے آپ کو سارے جہاں کے رب کے حوالے کیا ہے،
اور اسی کی نصیحت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور اسی کی نصیحت ہے کہ یعقوب نے اپنے اولاد کو، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو چن لیا ہے، بس اسلام کے سوا کسی اور حالت پر تمہیں موت نہ آئے۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کرتے تھے۔ وہی ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرمان بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئے، اسے ملے گا جو اس نے کمایا ہے، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا ہے۔ تم سے ان کے لیے ہوئی کی پوچھ نہ ہوگی، اور کہتے ہو کہ یہودی عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ کہو کہ نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ابراہیم کی دین کی، جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ شریک کرنے والوں میں نہ تھا۔ کہو ہم اور کہتے ہو کہ یہودی عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ کہو کہ نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ابراہیم کی دین کی، جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ شریک کرنے والے میں نہ تھا۔ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہمارے طرف اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب یا اس کی اولاد پر اتاری گئی ہے، اور جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کی ہی فرمان بردار ہیں۔ پھر اگر وہ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ راہ پائیں گے، اگر وہ پھر جائیں گے تو اب وہ ضد پر ہے، بس تمہارے طرف اللہ ان کے لیے کافی اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کہو ہم نے لیا اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے؟ ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے، اور ہم خالص اس کے لیے ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یعقوب، اس کی اولاد سب یہودی عیسائی تھے؟ کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہوئی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کے بخبر نہیں ہے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئے، اسے ملے گا جو اس نے کمایا ہے، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا ہے، اور تم سے ان کے لیے ہوئی کی پوچھ نہ ہوگی۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا؟ کہو کہ پورب پشچم اللہ ہی کے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اس طرح ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنا دیا تاکہ تم ہو بتانے والوں لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا، اور جس قبلے پر تم تھے ہم نے اسے صرف اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ان سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بس ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو۔ اب اپنا رخ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف پھیر دو، اور تم چاہو کہیں بھی ہو اپنے رخ کو اسی کی طرف کرو، اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور
ان کے رب کی جانب سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اسے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلیل پیش کر دو تب بھی وہ تمہارے کتاب کو نہیں مانیں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کو پیروی کر سکتے ہو، اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں۔ اور اس اسلام کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو یقیناً تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے ہمیں کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ کا حق کو چھپا رہا ہے، حالانکہ وہ اسے جانتا ہے۔ حق وہ جو تیرے رب، بس ہرگز شک کرنے والے میں سے نہ بنو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے، بس تم بھلائی کی طرف دوڑو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو لیے آئے گا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو گے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور تم جہاں سے بھی نکلتے ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف اور تم جہاں بھی اپنے رخ اس کی طرف رکھو تاکہ لوگوں تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں بے انصاف ہیں۔ بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں، اور تاکہ تم راہ پاؤ۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا ہے تو جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ چیز سکھا رہا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو، میں ناشکری مت کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اگر تمہیں خبر نہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور مالوں اور جماعوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم ڈر اور بھوک سے، اور مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی شاباشیاں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو راہ پر صفا اور مروہ بے شک اللہ کی یادگاروں میں سے ہے۔ بس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف یعنی پرکرما کرے، اور جو کوئی شوق سے کچھ نیکی کرے تو اللہ قدر کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جو لوگ چھپاتے ہیں تو ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں کو اور ہماری ہدایت کو بعد کے اس کے لیے ہم اس سے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول چکے ہیں، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جنہوں نے توبہ کی ہے، اصلاح کر لیا ہے، بیان کیا ہے تو انہیں معاف کر دوں گا، اور میں ہوں معاف کرنے والا مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ہے اسی حال میں مر گئے تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کے فرشتے کی اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے، اسی حال میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔
اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے آنے والے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کو کام آنے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہے، اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اسے مردہ زمین کو زندہ بخشش کیا، اور اس نے زمین میں سب قسم جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کو گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسرے کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اگر اے ظالم اس وقت کو دیکھ لو جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ جوڑ سارا کا سارا اللہ کا ہے، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا۔ جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے، ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ گے تو ان کے کہنے پر چلتے تھے، عذاب ان کے سامنے ہوگا، ان کے سب طرف کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے۔ وہ لوگ جو پیچھے چلتے تھے کہیں گے، کاش ہمیں دنیا کی طرف لوٹنا مل جاتا تو ہم بھی ان سے الگ ہو جاتے جیسے یہ ہم سے الگ ہو گئے ہیں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا، اور وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے۔ لوگوں، زمین کی چیزوں میں سے حلال اور ستھری چیزیں کھاؤ، شیطان کے قدموں پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تم کو صرف برے کام اور بے حیائی کی تلقین کرتا ہے، اور اس بات کی تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر چلو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اس صورت میں بھی ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہو اور نہ سیدھی راہ جانتے ہو؟ اور ان منکروں کی مثال ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے جو بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والے، ہماری دی ہوئی پاک چیزوں کو کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردہ کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو گیا ہو، وہ نہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری ہے، اس کے بدلے میں تھوڑا مول لیتے ہوئے اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ نے ان سے بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کیا ہے، بخشش کے بدلے عذاب کا تو کیسی سہاڑ ہے جو انہیں آگ کی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ٹھیک ٹھیک اتارا، مگر جن لوگوں نے کتاب میں کئی راہیں نکال لی ہیں وہ ضد میں دور جا پڑے ہیں۔ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے منہ پورب اور پچھم کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر، کتاب پر اور پیغمبر پر، اور مال دے اللہ کی محبت کے رشتہ دار کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب عہد کر لے تو اسے پورا کر لے، اور صبر کرنے والے سخت اور تکلیف میں ہر لڑائی میں سخت یہی لوگ ہیں جو سچے
सच्चे निकले और यही है जो डर रखने वाले। ए ईमान वाले, तुम पर मारे जाने वाले का किसान यानी कि समान बदला लेना फर्ज किया जाता है। आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। फिर जिसे कोई भाई की तरफ से कुछ माफ़ी हो जाए तो उसे चाहिए कि माफ़ कर सामान्य तरीका की पैरवी कर ले और खूबी के साथ उसे अदा करे। यह तुम्हारे रब की तरफ से एक आसान और मेहरबानी है। अब इसके बाद जो भी सख्त ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक अजाब है। और ए अक्ल वालों, किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है ताकि तुम बचो। तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए, वह अपने पीछे माल छोड़ रहा हो, तो वह मारूफ के मुताबिक वसीयत कर दे कि अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। यह ज़रूरी है कि खुदा से डरने वालों के। फिर जब कोई वसीयत का सुनने के बाद उसे बदल डाले तो इसका गुनाह उसी पर होगा जिसने इसे बदला। यकीनन अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। अलबत्ता जिसे वसीयत करने वाले के बारे में यह अंदेशा है कि उसने जानिबदारी या हक तलफी की है तो वह आपस में सुलह कर दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे अगलों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बनो। गिनती के कुछ दिन फिर जो कोई तुम्हें बीमारी हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिन में तादाद पूरी कर ले। और जिनका ताकत है तो एक रोजे का बदला एक मिस्कीन का खाना है। जो कोई मस्जिद या नेकी करे तो वह उसके लिए बेहतर। और तुम रोज़ा रखो तो क्या यह तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर। अगर तुम जानो, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया हिदायत है लोगों के लिए और खुली निशानियाँ, रास्ते और हक व बातिल के दरमियान फैसला करने वाला है। बस तुम में से जो कुछ इस महीने को पाए वह इसके रोजे रखे, और जो बीमार हो, सफ़र पर हो तो दूसरे महीने को पाए तो वह उसके रोजे रखे। और जो बीमार और सफ़र के दिनों में गिनती पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे लिए आसान चाहता है, वह तुम्हारे साथ सख्ती करना नहीं चाहता। और इसलिए कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह की बड़ाई करो इस पर कि उन्होंने तुम्हारे राह बताई ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बनो। और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछे तो मैं नज़दीक हूँ, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जबकि वह मुझे पुकारते हैं। तो चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर यकीन रखे ताकि वो हिदायत पाए। तुम्हारे लिए रोजे की रात अपनी बीवियों के पास जाना जायज़ किया गया है। वे तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह ने जाना कि तुम अपने आप से खयानत कर रहे थे तो उसने तुम पर इनायत किया और तुम्हें माफ़ कर दिया। तो अब तुम उनसे मिलो और चाहो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी काली धारी से अलग ज़ाहिर हो जाए। फिर पूरा करो रोज़ा रात तक। और जब तुम मस्जिद में एतिकाफ में हो तो बीबियों से खलवत न करो, ये अल्लाह की हदें हैं, तो इनके नज़दीक न जाओ। इस तरह अल्लाह अपनी आयतों लोगों के लिए बयान करता है ताकि वे बचे। और तुम आपस में एक दूसरे के माल को नाहक तौर पर न खाओ और उन हाकिमों तक न पहुँचाओ ताकि दूसरे के माल का कोई हिस्सा गुनाह के तौर पर खा जाओ, हालांकि तुम इससे जानते हो। वे तुमसे चांदों के बारे में पूछते हैं, कह दो कि वे औकात समय है लोगों के लिए, हज के लिए और
نیکی یہی نہیں کہ تم گھروں میں آ جاؤ چھت پر سے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کرے اور گھروں میں ان کے دروازے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی ہو۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لڑتے ہیں تم سے۔ زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، اور قتل کرو انہیں جس جگہ پاؤ اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ سختر ہے قتل سے ہے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے جنگ نہ چھیڑے، بس اگر وہ تم سے جنگ چھیڑے تو انہیں قتل کر دو، یہی سزا ہے انکار کرنے والوں کے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور ان کے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائے تو اس کے بعد سختی نہ ہے مگر ظالموں پر۔ حرمت پرتشٹھا والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، حرمتوں کا بھی قصاص یعنی سمان بدلہ ہے، بس جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور کام اچھی طرح کرو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے اچھی طرح کام کرنے والے کو، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ پھر اگر تم گر جاؤ جو تم قربانی کی جانور میسر ہو وہ پیش کر دو، اور اپنے سروں کو نہ مڑواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ تم میں سے جو بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ ارتھ دنڈ یعنی فدیہ دے، روزہ یا صدقہ یا قربانی کا۔ جب امن کی حالت ہو اور کوئی حج تک عمرہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ قربانی پیش کرے جو اسے میسر آئے، پھر جسے میسر نہ آئے تو وہ حج کے دنوں میں 3 دن کے روزے رکھے، 7 دن کے روزے حج کے دنوں میں 3 دن کے روزے رکھے اور 7 دن کے روزے، جبکہ تم گھروں لوٹو تو یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا خاندان مسجد حرام کے پاس عذاب نہ ہو۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا۔ حج کے نردھارت مہینے ہیں، بس جس نے حج کا عزم کر لیا تو پھر اسے حج کے دوران نہ کوئی اشلیل بات کرنی چاہیے، نہ گناہ کی اور نہ لڑائی جھگڑے کی، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ اسے جان لیتا ہے۔ تم زاد راہ یاترا سامگری لو، بہترین زاد راہ تقویٰ کا یا زاد راہ ہے، اور عقل والو مجھ سے ڈرو۔ اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس ہو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور اسے یاد کرو جس طرح اللہ نے بتایا۔ اس سے پہلے یقیناً تم راہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں تھے، پھر طواف کو چلو جہاں سے سب لوگ چلے، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم پہلے اپنے پروجوں کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بس کوئی آدمی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں اسی دنیا میں دے دو اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور کوئی آدمی جو کہتا ہے کہ اسی دنیا میں دے دو اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور کوئی آدمی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔
انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے، ان کے لیے کہ اللہ جلد حساب لینے والا۔ اور اللہ کو یاد کرو مقرر دنوں میں، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں مکہ واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، جو شخص ٹھہر جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ خوب جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے، اور جو لوگ میں سے کوئی کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تمہیں خوش لگتی ہو اور اپنے دلوں کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے تو وہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، قتل کرے اور جانوروں کو ہلاک کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو پرتشٹھا سے اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ بس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت بری ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ہے کہ اللہ کی خوشی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے، تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادل کے سائبانوں میں آئے، فرشتے بھی آ جائیں اور معاملے کے فیصلہ کر دیا جائے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں؟ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دی ہیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالتے ہیں جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی ہے، تو اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ خوشنما کر دی جائے گی دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں جو منکر ہیں اور وہ ایمان والے پر ہنستے ہیں، حالانکہ جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان کے مقابلے میں اونچا ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ لوگ ایک امت تھے، انہوں نے متبھید کیا تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے پاس اتاری کتابیں حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان باتوں کا جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ اختلاف انہی لوگوں نے کی ہے جنہیں حق دیا گیا تھا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی ہدایتیں آ چکی تھیں۔ آپس کی زندگی کی وجہ سے بس اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھایا جس میں وہ جھگڑ رہے تھے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راستہ دکھاتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں ہیں جو تمہارے اگلے پر گزرے تھے؟ انہیں سختی اور تکلیف پہنچتی ہے، وہ ہلا مارے گئے ہیں، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرتی ہو اس میں حق ہے، تمہارا ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کی معلوم ہے۔ تم پر لڑائی کا حکم ہوا ہے اور وہی تمہیں بھار محسوس ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناگوارا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لوگ تم سے پرتشٹھا والے مہینے کی بابت پوچھتے ہیں، ان میں سے لڑنا کیسا ہے؟ کہہ دو کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کے راستے میں سے روکنا، اس کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور ان کے لوگوں سے ان سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی برائی ہے۔ اور اے لوگو، تم نے نرنتر لڑتے رہو گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، اگر قابو پائے تو تم سے بھی زیادہ اپنے دین سے پھرے گا۔
کفر کی حالات میں مر جائے تو ایسے لوگ کے عمل جائے ہے دنیا اور آخرت میں، اور وہ آپ آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں دکھایا گیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لوگ تم شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہو تو کہہ دو کہ ان دونوں چیز میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ بہت زیادہ ہے ان کے فائدے سے۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو حاجت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے حکام بیان کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو دنیا اور آخرت کے معاملوں میں۔ اور وہ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ جس میں ان کی بہترین ہو وہ بہتر ہے، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ کے معلوم ہے کہ کون خرابی پیدا کرنے والا ہے اور کون درستگی پیدا کرنے والا۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا ہے، اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے۔ اور مشرکین عورتوں مشرقین عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ مومن کنیز یعنی داسی بہتر ہے ایک مشرک عورتوں سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی معلوم ہو، اور اپنی عورتوں سے مشرک مردوں کی نگاہ میں نہ دو جب تک کہ ایمان نہ لائے۔ مومن غلام بہتر ہے ایک عجیب مشرک سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھا معلوم ہو۔ تو یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ جنت کی طرف اور اپنے بخششوں کی طرف بلاتا ہے۔ وہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور وہ تمہیں حیض یعنی ماسک دھرم کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ ایک گندگی ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے تو اسی طریقے سے ان کے پاس جاؤ جس سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کا، اور وہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور اپنے لیے آگے بھیجو۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تمہیں ضرور اس سے ملنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ کو اپنی قسموں کو نشان نہ بناؤ کہ تم بھلائی نہ کرو اور پرہیزگاری نہ کرو، لوگوں کے درمیان صلح نہ کرو، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم کو نہیں پکڑتا، مگر وہ اس کام پر پکڑتا ہے جو تمہارے دل کرتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے، تمام یعنی دھیریہ والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگر وہ طلاق کا فیصلہ کر لیں تو یقیناً اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ کی آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائے جو اللہ نے پیدا کیا ان کے پیٹ میں، اور اس دوران میں ان کے شوہر انہیں پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر وہ صلح کرنا چاہیں اور ان عورتوں کی درست کے مطابق اسی طرح حقوق کے ہیں جس طرح درست کے مطابق ان پر ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں اور ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا دیا ہے، اللہ زبردست تدبیر والا ہے۔ طلاق 2 بار، پھر یا تو فائدے کے مطابق رکھ لے یا خشونت کے ساتھ
رخصت کر دینا چاہیے۔ اگر تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے ان میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکو گے تو دونوں پر گناہ نہیں۔ اس مال میں جسے عورت فدیے میں دے یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے باہر نہ نکلے۔ اگر جو شخص اللہ کی حدوں سے نکل آئے تو وہی لوگ ہیں ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کی حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ مرد اسے طلاق دے دے تب گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر مل جائیں بشرطے کہ انہیں اللہ کی حدوں پر قائم رہنے کی امید ہے۔ یہ خداوندیہ حدیں سیمائیں جنہیں وہ بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ جو تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت تک پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق رکھ لو یا قاعدے کے مطابق رخصت کر دو اور تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ روکو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسے کرے گا اس نے اپنے ہی برا کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کو کھیل نہ بناؤ اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس کتاب کو حکمت کو جو اس نے تمہاری نصیحت کے لیے اتاری ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تمہیں اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں نہ روکو، اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ درست زمانے میں آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ اس شخص کو جو تم نے اللہ کی آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں ان لوگوں کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہتے ہوں اور جس کا بچہ اس کے ذمہ ہے۔ ان ماؤں کو کھانا اور کپڑا درست مطابق کسی کو حکم نہیں دیا جاتا مگر ان کی برداشت کے مطابق۔ نہ کسی ماں کو اس بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں آپسی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر تم چاہو کہ اپنے بچے کو کسی اور سے دودھ پلوائے تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کہ تم قاعدے کے مطابق وہ عطا کر دو جو تم نے نہیں دینا ٹھہرایا تھا۔ اللہ سے ڈرو، جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور تم سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار میں رکھیں۔ پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچے تو کچھ وہ اپنے بارے میں قاعدے کے موافق کرے، اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر۔ اور تمہارے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو پیغام دینے میں کوئی بات اشارے میں کہو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ضرور ان کا دھیان کرو گے، مگر چھپ کر ان سے وعدہ نہ کرو۔ تم ان کے صرف دستور کے مطابق کوئی بات کر سکتے ہو۔ اگر نکاح کا ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ نردھارت مدت پوری نہ ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ بس اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، تحمل والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو ایسی حالات میں طلاق دو کہ نہ انہیں تمہیں ہاتھ لگایا اور ان کی کچھ مہر مقرر کیا تو ان کے مہر کا تم کچھ دے نہیں
البتہ انہیں درست مطابق کچھ سامان دے دو، بس وسعت والے پر اپنی حیثیت کے مطابق ہے، تنگی والے پر اپنی حیثیت کے مطابق ہے، یا نیکی کرنے والے پر ظالم ہے، نیکی کرنے والے پر لازم ہے۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو تو اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے، جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہے اس کا آدھا ادا کرو، اور بات ہے کہ وہ معاف کر دے تو وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تمہارا معاف کر دینا زیادہ قریب ہے۔ تقویٰ سے اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ پابندی کرو نمازوں کی، اور پابندی کرو بیچ کی نماز کی، اور کرو اللہ کے سامنے عزیز بنے ہوئے۔ اگر تمہیں اندیشہ ہے تو پیدل یا سواری پر پڑھ لو، پھر جب امن کی حالت آ جائے تو اللہ کے اس طریقے کو یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس نے تمہیں نہیں جانتے تھے تم سے جو لوگ وفات پا جائیں۔ بیویاں چھوڑ رہے ہو، وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر دیں کہ 1 سال تک انہیں گھر میں رہ کر خرچ دیا جائے، پھر اگر وہ خود سے گھر چھوڑ دیں تو وہ اپنے معاملوں میں درست کے مطابق کریں، اس کا تم پر کوئی الزام نہیں۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کو بھی درست کے مطابق خرچ دینا چاہیے، یہ لازم پرہیزگار کے لیے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے قرض کو حسن دیتا ہے، اللہ اسے بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور خوشتری بھی، اور تم سب اسی کی طرف لوٹے جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد، جن کا انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے جواب دیا ایسا نہ ہو کہ لڑائی کا حکم دیا جائے جب تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے اور اپنے بچوں سے جدا کیا گیا ہے۔ پھر جب انہیں لڑائی کا حکم ہوا تو تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسے ہمارے اوپر بادشاہی کیسے مل سکتی ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں ہم بادشاہی سے زیادہ حقدار ہیں، اور اس نے زیادہ دولت بھی حاصل نہیں کی۔ نبی نے کہا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے چنا ہے اور علم اور جسم سے زیادتی دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑی ویاپکتا والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین ہے، اور موسیٰ کے سمودائے اور ہارون کے سمودائے چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں۔ اس کی صندوق کو فرشتے لے جائیں گے، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو پھر جب طالوت فوج لے کر چلا تو اس نے کہا اللہ تمہیں ایک ندی کے ذریعے آزمانے والا ہے، بس جس نے اس کا پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ میرا ساتھی ہے، مگر یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ تو انہوں نے اس میں سے خوب پیا سوائے تھوڑے آدمی کے۔ پھر جب طالوت اور جو اب اس کے ساتھ ایمان پر
قائم رہے تھے، دریا پار کر چکے تھے، تو وہ لوگ بولے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ جانتے تھے کہ اللہ سے ملنے والے، انہوں نے کہا، کتنی ہی چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور جب جالوت اور اس کی فوج میں سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ان منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہ اور دانائی عطا کی اور جن چیزوں کا چاہا علم بخشا۔ اور اگر اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹاتا نہ رہے تو زمین فساد سے بھر جائے گا، مگر اللہ دنیا کے والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، ٹھیک ٹھیک، اور بے شک تو پیغمبروں میں سے ہے۔ ان پیغمبروں میں سے کچھ کو ہم نے کچھ پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کچھ سے اللہ نے کلام کیا اور کچھ کے درجے بلند کیا۔ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دی، ہم نے اس کی مدد کی روح القدس سے۔ اللہ اگر چاہتا تو ان کے بعد والے صاف حکم آ جانے کے بعد انہیں لڑنے، مگر انہوں نے مت بھید کیا۔ پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ایمان والو، خرچ کرو ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس چیزوں کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید فروخت ہو اور نہ دوستی ہو اور نہ سفارش ہو، اور جو انکار کرنے والے وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا۔ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اس کا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر لے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، مگر جو وہ چاہتے ہیں۔ اس کے حکم آسمان اور زمین میں چھائی ہوئی ہے، وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے، اور وہی ہے بلند مرتبہ والا۔ دین کے معاملوں میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ بس جو شخص شیطان کا انکار کرے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ نے سننے والوں، جاننے والوں اور اللہ کے کام کرنے والوں پر ایمان والوں کا وہ ان سے اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست شیطان ہے، وہ انہیں اجالے سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ آگ میں جلنے والے لوگ ہیں، وہ ہم سے ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں عزت کی، کیونکہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے، مارتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تم اسے پشچم سے نکال دو۔ جب وہ منکر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا، یا جیسے وہ شخص جس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا ہے اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے کہا، ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس پر 100 برسوں تک کے لیے موت طاری کر دی، پھر اسے اٹھایا۔ اللہ نے پوچھا، تم کتنے دیر اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ اللہ نے کہا، نہیں، بلکہ تم 100 برس رہے ہو۔ جب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ سڑی نہیں ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اور گدھے
کو دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کس طرح سے ہم ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ بس جب اس پر واضح ہو گیا تو کہا، میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ نے کہا، کیا تمہیں یقین نہیں کہ ابراہیم نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس لیے کہ میرے دلوں کی تسکین ہو جائے۔ فرمایا، تم 4 پرندوں لو اور انہیں اپنے سے ہلا لو، پھر اس میں سے ہر ایک کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہوں نے بلایا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آ جائیں گے۔ جان لو کہ اللہ زبردست حکمت۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہی جسے 7 بالیں پیدا ہو جائیں اور بالی میں سے 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے اس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ بافقہ والا ہے، جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے اور نہ تکلیف پہنچاتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر اور ان کے لیے کوئی ڈر نہیں، اگر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مناسب بات کہہ دینا، درگزر کرنا اس صدقے کے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، تحمل یعنی سیم والا ہے۔ اے ایمان والو، احسان رکھ کر اور ستا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دنوں پر ایمان نہیں رکھتا، بس اس کی مثال ایسا ہے جیسے ایک چٹان جو ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر جو کہ بارش ہو جو اسے بالکل صاف کر دے، ایسا لوگوں کو اپنا کمائی کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا، اور اللہ انکار کرنے والوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنے نفل میں پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو، اس پر زور کی بارش پڑی، وہ دوگنا پھل لگایا، اور اگر جو بارش نہ پڑے تو ہلکی فوارہ بھی کافی ہے۔ اگر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہو، اور بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہو، جب اس باغ پر ایک بگلا آئے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے؟ اللہ اس طرح تمہارے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، خرچ کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اور گھٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اسے لینے والے نہیں ہیں، یا اور بات کی چشمپوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بری بات پر ابھارتا ہے، اور اللہ وعدہ دیتا ہے اپنے بخشش کا اور فضل، اور اللہ وسعت یعنی بافقہ والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے، اور جسے حکمت ملی ہے اسے بڑی دولت مل گئی ہے، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور جو تم خرچ کرتے ہو یا جو نذر یعنی منت مانتے ہو، اسے اللہ جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم اپنے صدقات جاری کرے تو تب بھی اچھا، اور اگر تم انہیں چھپا کر محتاجوں کو دے دے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ انہیں ہدایت پر لانا تمہارا ذمہ نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور
جو مال تم خرچ کرو گے اپنے لیے کرو گے، تم نہ خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور تم جو مال خرچ کرو گے وہ تمہارا پورا کر دیا جائے گا، تمہارے لیے اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں، زمین میں دھوپ نہیں کر سکتے۔ نافق آدمی غنی خیال کرتا ہے کہ ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے تم انہیں ان کی صورت میں پہچان سکتے ہو، وہ لوگ سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن یعنی چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا رب پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہیں۔ جو لوگ خود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہ اٹھیں گے مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر خفتنی بنا دیا ہے، یہ اس لیے کہ انہیں کہا کہ تجارت کرنا بھی ویسا ہے جیسا سود لینا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی ہے اور وہ اسے رک گیا تو جو کچھ وہ لے چکا ہے اس کے لیے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو شخص پھر وہی کرے تو وہی لوگ دوزخی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ پسند نہیں کرتا کہ ناشکروں کو، گنہگاروں کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں اور نماز کی پابندی کی ہے اور زکوٰۃ ادا کی ہے، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کے لیے کوئی اندیشہ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور تم توبہ کرتے تو اصل رقم کے تم حقدار ہو، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اگر ایک شخص تنگی والا ہے تو اس کی فراخی تک مہلت دو، اور اگر معاف کر دے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم سمجھو اور اس دن سے ڈرو جس دن میں اللہ کی طرف لوٹے جاؤ گے۔ پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا مل جائے گا، ان پر ظلم نہ کرو۔ اے ایمان والو، جب کسی نردھارت مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور اسے لکھے ہوئے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے اسی طرح اسے چاہیے کہ لکھ دے، اور وہ شخص لکھاوٹ جس پر ادائیگی کا حق آتا ہے اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اگر وہ شخص جس پر ادائیگی کا حق آتا ہے بے سمجھ ہے یا کمزور ہے تو خود لکھوانے کی قدرت نہ رکھتا ہے تو چاہیے کہ اس کی ولی یعنی سرکشک انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ کر لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے، اگر گواہ انکار نہ کرے جب وہ بلایا جائے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے نردھار کے ساتھ اسے لکھنے میں کاہلی نہ کرے۔ یہ لکھا لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کا طریقہ ہے اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔
زیادہ संभावना ہے کہ تم صبح میں نہ پڑھو، لیکن اگر کوئی سودا نقد ہو جس کا تم آپس میں لین دین کیا کرتے ہو، تم پر کوئی الزام نہیں، تم اسے نہ لکھو، مگر جب یہ سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی لکھنے والوں کو یا گواہ کو تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر تم سفر میں ہو، کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن یعنی گروی رکھنے کی چیزیں قبضے میں دے دیا جائے، اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہے تو چاہیے جس پر اعتبار کیا گیا ہو وہ اعتبار کو پورا کرے، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہ کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص چھپائے گا اس کے دل گناہ گار ہوگا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ اللہ کا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، تم اپنے دلوں کی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اللہ ہر چیز پر قدرت کرنے والا ہے۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اتارا گیا، اور مسلمان بھی اس پر ایمان لایا۔ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسول میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سنا ہے اور مانا ہے، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق اسے ملے گا، وہی جو اس نے کمایا ہے اس پر پڑے گا، وہی جو اس نے کیا ہے۔ ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ، اگر ہم بھولیں یا ہم غلطی کر جائیں تو ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ڈالا تھا ہم سے اگلے پر، اے ہمارا رب ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی طاقت ہمیں نہیں، وہ درگزر کر ہم سے، اگر ہمیں بخش دے اور ہم پر رحمت کر دے تو ہمارا کارساز ہے، بس انکار کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یہ ہمارا سورہ بقرہ یعنی قرآن پاک کا چیپٹر نمبر 2 تھا، جس کے کل آیات 286 تھے۔ اور ڈیورنگ اسٹڈی جب ہم اس کا اسٹڈی کر رہے تھے، ہمارے مائنڈ میں، سننے والے کے مائنڈ میں لاکھوں کوشچن آئے ہوں گے، تو میں ہمیشہ ایک ہی ورڈ بولوں گی، پیشنس فلی، بس ابھی ہمیں پڑھنا ہے۔ غلط صحیح ڈیسیژن نہیں لینا، یہ غلط ہے یا صحیح، بس بولا کیا گیا ہے، کیا پیغام ہے، کیا خدا کا کلام ہے، اس کو بس پیشنس فلی جاننا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ کہیں پہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگ ویڈیو پاز کر کے آپ لوگ خود اس کو لائن بائی لائن پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ویڈیو کو کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ چیپٹر نمبر 3 پڑھنے والے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔